عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ہمارے جماعت دہم اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتے، اس کے ایک عنوان حمزات خطی مساواتوں کو ترسیمی طریقے سے حل کرنے، اس عنوان کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے عنوان کو سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے مربع قالب، جسے ہم ڈٹرمننٹ کہتے ہیں۔ تو چلیے سمجھ لیتے ہیں کہ مربع قالب کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ اے، بی، سی اور ڈی چار ارکان کو جس طرح سے دیے گئے، جیسا کہ آپ غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے دو لائن ہے اور اس میں اے اس مقام پر ہے، بی اس مقام پر ہے، سی اس مقام پر اور ڈی اس مقام پر۔ تو اس طرح سے اگر کوئی چار ارکان دے دیے گئے تو یہ چار ارکان مربع قالب کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا اس طرح سے کہ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں ایک لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے، اور ان کے درمیان میں 2، 3، 5 اور 4 ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے۔ 2، اس کے بعد 3 یہاں پر، 5 یہاں پر اور 4۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ اس مثال میں 2، 3، 5، 4 یہ مربع قالب ہے۔ اسی طرح سے اب ہم دوسری مثال کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ دوسری مثال کو جس طرح سے دی گئی ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک پہلی لائن یہاں دی گئی ہے، دوسری لائن ہے، اور ان کے درمیان میں یہ ہے -3، 4، جذر 2 اور 3۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ اس مثال میں -3، 4، جذر 2 اور 3 یہ مربع قالب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم اسے پڑھیں گے جذر 5، 3، 6 اور -2۔ تو ہم کہیں گے کہ اس مثال میں جذر 5، 3، 6 اور -2 یہ مربع قالب ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ مربع قالب کیا ہوتا ہے۔ مربع قالب کو عام طور پر انگریزی کے بڑے حرف اے، بی، سی، ڈی یا جو بھی ہو زیڈ تک، ہم جانتے ہیں کہ انگریزی کے بڑے حرف جو ہے وہ اے سے زیڈ تک ہے، ان میں سے بھی کسی ایک حرف سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے ایک مثال دیکھی کہ 2، 3، 5 اور 4 اس طرح سے مربع قالب دیا گیا، تو اسے ہمیں ظاہر اگر کرنا ہے تو ہم اسے لکھیں گے اے مساوی ہے، یعنی ہم نے یہاں اب اسے اے سے ظاہر کیا ہے، اور اے جو ہے وہ کیپٹل ہے، بڑا انگریزی کا حرف ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ فرض کی جگہ میں مربع قالب دیا گیا -3، 4، جذر 2 اور 3۔ تو اسے ہم اگر بی سے ظاہر کرنا ہے تو ہم لکھیں گے بی یہ مساوی ہے، اور ہمیں پورا اس طرح سے ایک لائن لگانی ہے 2 اور ان کے درمیان میں ارکان کو لکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ تیسری مثال، فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا جذر 5، 3، 6، -2، اور اسے اگر ہمیں ظاہر کرنا ہے ایک انگریزی کے بڑے حرف سے، اگر ہم اسے سی سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے سی یہ ہے مساوی۔ اس طرح سے ہم نے یہ سمجھا کہ مربع قالب کیا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اسے انگریزی کے بڑے حرف سے کس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مربع قالب کو قیمت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک مربع قالب ہے جس میں قیمتیں دی گئی ہے اے، بی، سی، ڈی۔ یہاں پر ہم نے عام طور پر جنرلی ہمارے اے، بی، سی، ڈی یہ الفاظ کو لیا ہے۔ یہاں ہم ان ارکان کی جگہ کوئی بھی حقیقی عدد لکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اس طرح سے مربع قالب دیا گیا اور ہمیں اس کی قیمت حاصل کرنی ہے تو ہم یہاں پر اسے ایک مرتبہ بڑھا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ مربع قالب کے لیے ہمیں یہاں پر ترچھی ضرب کرنی ہے۔ اب ترچھی ضرب کس طرح سے کرنی ہے؟ تو اگر ہم غور کریں اے، تو اے کی ترچھی طرف یعنی اے کے نیچے جانب اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابل میں ڈی ہے، یعنی آپ تیر کا نشان دیکھ سکتے ہیں کہ اے کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈی کی جانب جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کی ضرب اس سے کریں گے، اس لیے ہم لکھیں گے اے ضرب ڈی۔ اب اگلا جو ہے بی اور سی ہے، تو ان کے درمیان میں ہمیں منفی کا نشان لگانا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر
मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करनी है तो हमें तिरछी ज़रब करनी है, यानी दो अरकान की ज़रब, और उसके बाद में हमें अलामत जो लगानी है वो मनफी की होगी। अब अगला हम देखें तो बी के सामने सी है, इसलिए हम यहाँ पर बी की ज़रब करेंगे सी से। इस तरह से मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम की जाती है। अब अगर ए बी सी डी की जगह कोई दूसरे अरकान दिए गए, फर्स्ट कीजिए क्यू पी क्यू आर एस, तो यहाँ अगर देखें तो पी के सामने हम देखें तो एस है, इसलिए हम यहाँ पी की ज़रब एस से करेंगे, फिर लगाएंगे मनफी का निशान, और फिर यहाँ पर हम क्यू की ज़रब आर से करेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे क्यू ज़रब आर। इस कीमत हासिल करने के तरीके को हम समझ चुके हैं, तो हम इस पर भी मबनी मिसाल हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे मश्की सेट 1.3 का पहला सवाल। फर्ज कीजिए कि हमें दिया गया कि दर्ज झैल मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए, और एक मिसाल दे दी गई जिसमें हम अगर इसको पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे -1, 7, 2 और 4, यानी यहाँ पर -1, 7, 2 और 4 मुरब्बा कालिब है। अब हमें इसे हल करना है तो हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पहले देखा। सबसे पहले हम देखेंगे तो -1 के मुकाबिल पे 4 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -1 की जगह -1, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और उसकी ज़रब हम करेंगे 4 से। अभी हमने इससे पहले देखा था कि इन दो अरकान के बाद ज़रब की अलामत लगाने के बाद अगला जो हमारा होता है वो होता है निशान मनफी का, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे मनफी का निशान। अब 7 और 2, 7 के मुकाबिल पे 2 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और उसकी ज़रब करेंगे 2 से। अब यहाँ पर हमें इस स्टेप पर गौर करना है। सबसे पहले तो हम मसावी की जगह मसावी का निशान लगाएंगे। -1 की ज़रब अगर हम 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा -4। फिर यहाँ पर जो हमारे पास अलामत है वह मनफी की वो लगाएंगे, और जब 7 की ज़रब हम 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 14। अब इसके पहले की वीडियोस में हमने जब सबसे पहले देखा था कि अगर मनफी की 2 अलामतें हैं तो उस वक्त अमल जो है वो जमा का होता है, लेकिन अलामत जो है वो बड़े अदद के साथ जो होती है वो लगेगी। यहाँ पर अमल जमा का होगा, यानी 14 में 4 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 18, और अलामत बड़े अदद के साथ यानी 14 के साथ मनफी की, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे इसको -18, इसलिए लिखेंगे हो जाएगा मसावी -18। एक मिसाल तो हमने समझ लिए, चलिए अब दूसरी मिसाल भी समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें मिसाल दी गई इस तरह से 5, 3, -7 और 0। तो अब अगर हम इस पर गौर करें तो सबसे हम लिखेंगे इसको मसावी का निशान। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 की तिरछी ज़रब अगर हम करना चाहें तो 0 से करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 5 की जगह 5, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर लिखेंगे 0। इसके बाद अगला जो हमारा है, हम जानते हैं कि हमें मनफी का निशान लगाना है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे मनफी का निशान। अब फिर से हम मुरब्बा कालिब में गौर करेंगे तो 3 की ज़रब हमें -7 से करनी है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर हम करेंगे ज़रब -7 से, लेकिन क्योंकि मनफी कीमत है इसलिए इसको हम कॉस में लिखते हैं। फिर से यहाँ लगाएंगे मसावी का निशान। अब 5 की ज़रब अगर 0 से करेंगे, यानी हमने जैसे इससे पहले देखा था कि ये लिखने के बाद हम इस स्टेप पर गौर करते हैं। इस स्टेप में अगर गौर करें तो हमें यहाँ पर 5 की ज़रब जो है 0 से दी गई। 5 की ज़रब अगर 0 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 0, फिर लगाएंगे ये मनफी का निशान, और 3 की ज़रब अगर हम -7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा -21। अब यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 21। इसके बाद चलिए एक और तीसरी मिसाल समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल कुछ इस तरह से दी गई। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर हमें कसरों की कीमतें दी गई है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक पहला जो मुरब्बा कालिब है वो है 7/3, उसके बाद है 5/3, फिर है 3/2 और फिर है 1/2। अब हमें इसे हल करना है। सबसे पहले तो हमें अरकान को समझ लेना चाहिए कि अरकान कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर 4 अरकान जो दी गए हैं उसमें पहला रुकन जो है वो 7/3 है, दूसरा 5/3 है, तीसरा रुकन 3/2 है और चौथा रुकन 1/2 है। अब हमें इन अरकान की तिरछी ज़रब करनी है, तो सबसे पहले अगर हम गौर करें ये 7/3, इसके लिए हमें यहाँ पर 1/2 दिया गया है, इसलिए हम इसकी ज़रब इससे करें, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे ये 7/3, फिर लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर उसके मुकाबले में जो दिया गया है 1/2 वो लिखेंगे।
پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں منفی کی علامت لگانی ہے۔ پھر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 5/3 ہے، اس کے ضرب میں ہمیں لینا ہے 3/2 کو، اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے 5/3، پھر لگائے گے ضرب کا نشان، اور پھر یہ جو ہے 3/2 اسے ہم یہاں لکھیں گے۔ اب ہمارا پورا دھیان اس اسٹیپ پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم مساوی کا نشان لگائیں گے۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو 7/3 اور 1/2 دونوں بھی کسرے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسروں کی ضرب کرنی ہے تو ہم شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ سے اور نسب نما کی ضرب نسب نما سے کرتے ہیں۔ شمار کنندہ یعنی جو اوپر کی جانب ہوتا ہے، یہاں پر اوپر کی جانب شمار کنندہ میں 7 ہے، اور اس میں اوپر کی جانب شمار کنندہ میں 1، یعنی ہم یہاں پر 7 کی ضرب 1 سے کریں گے۔ لیکن کیونکہ یہ کسرے ہے اور کسروں کے لیے ہمیں سب سے پہلے بٹے کا نشان بنانا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پہلے بنا لیں گے، اور پھر یہ 7 کی ضرب ہم یہاں پر 1 سے کرنے والے ہیں، تو ہم لکھیں گے 7 ضرب 1۔ یہاں ہمیں 7 دیا گیا، درمیان میں عمل ضرب کا ہو رہا ہے اور اوپر 1 ہے، اس لیے ہم لکھیں گے 7 ضرب 1۔ پھر بٹے کے نشان کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں نسب نما۔ نسب نما میں ہم یہاں دیکھیں گے تو ہمارے پاس 3 ہے اور یہاں پر 2 ہے۔ اب ہم 3 کی ضرب 2 سے کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نیچے ہم لکھیں گے 3 ضرب 2، یعنی جو چیزیں اوپر موجود تھی اوپر والے کی اوپر والے سے ضرب کر دیے، پھر بٹے کا نشان لگایا، جیسے یہاں بھی بٹے کا نشان، یہاں بھی بٹے کا نشان، اور پھر جب نیچے ہے یعنی 3 کی ضرب ہم نے یہاں پر 2 سے کر دی۔ اتنا اسٹیپ تو ہماری مکمل ہو گئی۔ آگے بڑھے گے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس منفی کا نشان، اس لیے ہم اس کو لگائے گے۔ اب جس طرح سے ہم نے یہاں دیکھا اوپر کہ اوپر کی ضرب اوپر سے، اس لیے ہم یہاں بھی اسی طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلے بٹے کا نشان لگایا اور پھر اوپر کی جانب دیکھ رہے ہیں ہم 5 اور 3 ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 5 ضرب 3، اور پھر نیچے نسب نما ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 اور 2 ہے، اس لیے ہم یہاں نیچے لکھیں گے 3 ضرب 2۔ اب ہمیں اس اسٹیپ پہ دیکھنا ہے، یہ جو ہماری اسٹیپ ہے یہاں پر سب سے پہلے مساوی کی جگہ مساوی، 7 کی ضرب 1 سے کرنے نے 7 کا پہاڑا 1 تک پڑھنا ہے، تو ہمیں حاصل ہوگا 7 × 7۔ اس کے بعد 3 کی ضرب ہمیں 2 سے کرنی ہے، تو ہمیں حاصل ہوگا 3 × 2 = 6۔ پھر یہاں پر ہم لگائیں گے منفی کا نشان۔ 5 کی ضرب جب ہم 3 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 15۔ پھر یہاں پر لگائیں گے بٹے کا نشان، اور 3 کی ضرب جب ہم 2 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 6۔ اس طرح سے ہم نے کسروں کی تفریق کو حاصل کر لیا۔ اب یہ جو ہماری اسٹیپ ہے یہ ہے کسروں کی تفریق والا عمل۔ یہاں ہم نے اس کے پہلے کی ویڈیوز میں سمجھا تھا کہ کسروں کی تفریق یا کسروں کی جمع اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ان کے نسب نما مساوی ہو۔ یہاں ہمیں 2 کسریں دی گئی ہے، پہلی کسر ہے وہ ہے 7/6 اور دوسری کسر ہے 15/6۔ اب اگر ہم غور کریں ان کے نسب نما یعنی نیچے کی جانب دونوں بھی 6 ہے، یعنی یہ مساوی ہے، اس لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے برابر کا نشان لگائیں گے، اور اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بٹے میں کا نشان بنا لو۔ اب یہاں پر اس مساوات میں اوپر شمار کنندہ میں 7 اور 15 ہے، اور درمیان میں عمل جو ہو رہا ہے وہ تفریق کا ہے، اس لیے ہم یہاں پر 7 اور 15 ان دونوں کے درمیان عمل کرنے والے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے 7، پھر اتاریں گے منفی کا نشان اور پھر لکھیں گے 15۔ اس کے بعد دونوں کے نسب نما میں 6 لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ایک بار یہاں 6 لکھتے ہیں۔ اب لگائیں گے مساوی کا نشان۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں اس اسٹیپ پر تو 7 میں سے ہمیں 15 کو تفریق کرنا ہے۔ 7 یہ چھوٹا عدد ہے، 15 یہ بڑا عدد ہے، یہاں پر تفریق کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم 15 میں سے 7 کو تفریق کریں گے اور علامت جو ہے وہ منفی کی لگائیں گے، اس لیے جب ہم 15 میں سے 7 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8، اور یہاں پر ہم علامت منفی کی لگائیں گے اور نسب نما میں 6 جیسے کہ ویسے لکھیں گے۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی کسر حاصل ہوئی، وہ ہے 8/6۔ اب ہمیں اس کسر کو حل کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کسر پہ غور کریں گے تو شمار کنندہ میں یہاں 8 دیا گیا ہے اور نسب نما میں 6 دیا گیا ہے، دونوں بھی اعداد 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے نسب نما میں جب ہم 2 سے 6 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3، اور شمار کنندہ میں جب ہم 2 سے 8 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے ہماری جو نسبت ہے وہ 4/3 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اتاریں گے مساوی کا نشان، پھر لکھیں گے منفی کی علامت، اور ہم لکھیں گے کہ ہمارا جو کسر ہے وہ ہے 4/3۔ اس طرح سے جو ہمیں مربع قالب دیا گیا تھا 7/3،
5/3, 3/2 और 1/2। इसका जो हल है वो हमें हासिल हो गया -4/3। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मुरब्बा कालिब और मुरब्बा कालिब को हल करने की तरीका, ये दो उसको समझा। अगले वीडियो में हम एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे।